اللہ کے علاوہ کوئی ہماری تکلیف درد نہیں سمجھ سکتا۔ لوگ ہمارا رونا ایک حد تک برداشت کرتے ہیں اور پھر تنگ آ جاتے ہیں۔ لوگ ہمیں صرف نارمل دیکھنا چاہتے ہیں۔ اللہ کے سوا کوئی نہیں سمجھ سکتا کہ ہم کیا محسوس کر رہے ہیں، کیا گزر رہی ہے۔ اللہ کے سوا کسی کے سامنے اپنے دکھ غم بتانا سراسر بیوقوفی ہے، کیونکہ اس بھاگتی زندگی میں کسی کے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ وہ ہماری تکلیف سنے، اس کو محسوس کرے۔ ہم پوری زندگی اس انتظار میں گزار دیتے ہیں کہ ایک دن ہم اپنی من پسند جئیں گے، لیکن یہ بھول جاتے ہیں کہ زندگی وہی ہے، آج ہے، کل تو بس ایک خواب ہے جس کی کوئی تعبیر نہیں۔ ہر لکھی ہوئی بات کو پڑھنے والا سمجھ نہیں سکتا، کیونکہ لکھنے والا احساس لکھتا ہے اور پڑھنے والا الفاظ پڑھتا ہے۔ ہمیشہ مخلص رہیں۔ آپ کی موجودگی وقتی ہو سکتی ہے، مگر کردار اور رویے دائمی اثرات چھوڑ جاتے ہیں۔ لوگوں کو وقت دیں، موقع دیں، عزت دیں، حال پوچھیں، قدر کریں، دل میں رکھیں، لیکن کسی سے تعلق کی بھیک نہ مانگیں۔ اگر آپ کا ضمیر اور نیت صاف ہے تو اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کوئی آپ کو اچھا کہے یا برا، آپ اپنی نیت پر جانچے جائیں گے، دوسروں کی سوچ پر نہیں۔ آپ کے ارد گرد کوئی مجبور، پریشان حال یا مصیبت زدہ ہے تو مت سمجھیں کہ یہ اس کی آزمائش ہے، یہ آپ کی بھی آزمائش ہے۔ میں جانتی ہوں تو سب جانتا ہے یا رب، صرف دل کی تسلی کے لیے تجھے اپنے دکھ سناتی ہوں۔ جب بھی تم چاہو کہ تمہاری دعا عرش تک پہنچے اور مستجاب ہو جائے تو اپنے والدین کے لیے پہلی دعا مانگو۔ قسمت کا لکھا ہی اگر سب کچھ ہوتا تو اللہ کبھی ہمیں دعا کی توفیق نہیں دیتا۔ آسانیاں تقسیم کرنے والے بن جائیں تاکہ آپ کا رب آپ کے ساتھ آسانی والا معاملہ فرمائے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی خوش رہیں، آباد رہیں۔ جب انسان کا یقین اس بات پر کامل ہو جاتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ بہترین عطا کرنے والا ہے تو اس کے دل سے تمام خدشات مٹ جاتے ہیں اور صرف سکون رہ جاتا ہے۔ ہر طرف اندھیرا ہے، کہیں منزل کا راستہ نہیں مل رہا۔ سنو، صبر رکھو، اللہ اپنے بندوں پر بہت مہربان ہے، وہ ضرور روشنی لائے گا۔ وہ جو ناممکن لگتا ہے تمہیں، دیکھنا ایک دن ممکن ہوگا اور تمہارا سر سجدہ شکر میں ہوگا۔ کبھی کبھی ہم ایسی چیزوں کی تلاش کرتے ہیں جن کے بارے میں ہمیں لگتا ہے کہ ہماری خوشی کا تعلق ہے، لیکن ہم نہیں جانتے کہ ان کے پیچھے کیا ہے۔ اہم یہ نہیں کہ دنیا والے تمہیں الوداع کیسے کرتے ہیں، بلکہ اہم یہ ہے کہ عرش والے تمہارا استقبال کیسے کرتے ہیں۔ اللہ کے ساتھ تعلق کی وضاحت نہیں کی جا سکتی، وہ ایک نور ہے اور ہر ایک کے قریب اس کی طلب اور چاہت کے مطابق آتا ہے۔ اللہ سے ہمیشہ اچھے گمان رکھا کریں۔ آپ انبیاء کرام کی زندگی کا مطالعہ کریں تو جانیں گے جن آزمائشوں سے انہیں گزارا گیا، ہماری تکالیف تو ان کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں، وہ صابر تھے۔ تکلیفیں اٹھانے اور ٹوٹ پھوٹ جانے کے بعد جو ہماری شخصیت بنتی ہے وہی ہمارا اصل ہوتی ہے۔ اچھے حالات میں تکلیف اٹھائے بغیر تو سبھی اچھے ہوتے ہیں، اس میں کسی کا کیا کمال۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے ایک برائی چھوڑیں، وہ 1000 نعمتوں کی اچھائی آپ کے ساتھ جوڑ دے گا۔
وہ رحیم رب ہر اس دعا سے واقف ہے جس کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہوئے آپ کا دل تکلیف سے پھٹ رہا تھا۔ جب کوئی عمل اللہ کے لیے کریں یا اللہ کے لیے چھوڑیں تو خوشی سے کریں اور خوشی سے چھوڑیں۔ کچھ دروازے مسلسل دستک سے کھول دیے جاتے ہیں، سو تم اپنی دعاؤں کا تسلسل ٹوٹنے مت دو۔ ہمارا رب اتنا مہربان ہے کہ ہماری عبادت اور تقویٰ کو ہمارے چہروں سے ظاہر کر دیتا ہے، مگر ہمارے گناہ ساری دنیا سے پوشیدہ رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کبھی نہیں کہا کہ زندگی آسان ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میں صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں گا۔ دعا کے وقت آنکھوں کا بھر آنا قبولیت کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ میرے اللہ، مجھے لوگوں کے دلوں پر بھاری مت ہونے دینا، مجھے ہر اس انسان سے دور کر دینا جو مجھ سے دوری چاہے، خواہ وہ میرے دل کے کتنے ہی قریب کیوں نہ ہوں۔ اے بادشاہت کے مالک، میں اپنا معاملہ تجھ پر چھوڑتی ہوں اور اپنی فکر تیرے سپرد کرتی ہوں۔ مجھے ایسی خوشخبری عطا کر جو میرے دل میں خوشی کے دروازے کھول دے۔ یا اللہ، جب میں مایوس ہو جاؤں تو میری مدد فرما، کیونکہ میری زندگی کے بارے میں تیرے فیصلے میری خواہشوں سے بہتر ہے۔ اللہ رب العزت ہر اس دل کی مدد کرے جو مضبوط ہونے کا دکھاوا کرتا ہے اور سب سے زیادہ ٹوٹا ہوا ہے۔ اے اللہ، خوبصورت کر دے ہماری سوچ کو، فکر کو، زبان کو، بیان کو، لہجے کو، الفاظ کو، سماعت کو، بصارت کو، باطن کو اور ظاہر کو۔ آمین یا رب العالمین۔